ابھی آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں اس وقت موم نے خصوصی سماجی تحفظ و غربت مٹاؤ پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ اضافہ بھی کیا جائے گا، جیسے کہ آپ کو کچھ دنوں میں معلوم ہوگا لا منسٹر کچھ ایسی پالیسیز کا ایسے قانون لے کے آ رہے ہیں ٹیبل پہ جو ان چیزوں کو مزید تقویت ملے گی، حکومت کو غیر جانبدار بنانے میں، حکومت کو شفاف بنانے میں، اور نچلے طبقے کی حصہ داری حکومت کی فیصلہ سازی میں اس کو مربوط بنانے کے لیے یہ تمام اقدام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہوا پہلا ستون۔ اب میں احساس کے دوسرے ستون کی طرف آتی ہوں جو کہ سماجی تحفظ سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں شدید مالی قلت کے باوجود اس بجٹ میں انشاءاللہ 11 جون کو سماجی تحفظ کے بجٹ میں تقریباً دگنا اضافے کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سماجی تحفظ واقعی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مگر خالی بجٹ ہی ناکافی ہوتا، خالی بجٹ کی چینج ہی ناکافی ہوتی ہے جب تک آپ وہ انتظامی ڈھانچے ٹھیک نہ کریں جس کی وجہ سے پروگرامز پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں اپریل کے پہلے ہفتے میں ڈویژن آف پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کا قیام ہو گیا تھا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اور یہ ڈویژن اس لیے قیام میں لایا گیا تھا کیونکہ وفاقی حکومت سماجی تحفظ کی مد میں ایک خطیر رقم خرچ کرتی ہے، مگر وفاقی حکومت کے جو سماجی تحفظ سے متعلق جو ادارے ہیں وہ تمام بکھرے ہوئے تھے۔ پہلے جو بیس فار پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جو ہیں وہ فنانس ڈویژن کے ساتھ اٹیچ تھے، پاکستان بیت المال کیبنٹ ڈویژن کے ساتھ اٹیچ تھا، زکوٰۃ منسٹری آف ریلیجس افیئرز کو رپورٹ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کئی چھوٹے ذیلی ادارے کچھ جو غربت میں کمی لانے اور سماجی تحفظ سے متعلق تھے، کچھ پلاننگ کمیشن کے ساتھ اٹیچ تھے اور کچھ اکنامک افیئرز ڈویژن کے ساتھ اٹیچ تھے۔ تو اس ڈویژن کے معرض وجود آنے کی وجہ سے یہ تمام ذیلی ادارے جو ہیں وہ ایک ڈویژن کے ساتھ منسلک کر دیے گئے ہیں، اور اس میں سب سے اہم جو چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی کوہیرنس یعنی فیصلہ سازی میں بہت آسانی ہوگی، نمبر 1، اور نمبر 2 سوشل پروٹیکشن یعنی کہ سماجی تحفظ کے ون ونڈو آپریشن کے قیام میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے سماجی تحفظ کے ون ونڈو آپریشن پہ خاص اہمیت دی ہے تاکہ جو بھی غریب، لاچار، بیوہ، ضرورت مند کسی حکومت کے دروازے پہ جائے اس کو ایک ہی دروازے پہ جانا پڑے اور اس کو پتہ چل جائے کہ کیا وہ اس کی زکوٰۃ انٹائٹلمنٹ ہے، اس کی بسک کی انٹائٹلمنٹ ہے، اس کو وہیں پہ وہ طریقہ کار بھی پتہ چل جائے کہ اس نے کس طرح رجسٹر ہونا ہے، اور اس کو بہت ہی آسانی سے اس کے بارے میں جو بھی کمیونیکیشن ہے وہ بھی ہو جائے۔ تو یہ ون ونڈو سوشل پروٹیکشن کا جو نظام ہے اس پہ کام بہت تیزی سے اپریل کے مہینے سے شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگست کے مہینے میں اس کو ایک لمیٹڈ سکیل پہ کھول دیں گے۔ بجٹ کی بات ہو گئی، انتظامی ڈھانچوں کی بات ہو گئی، اب میں کچھ نظام کی بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ بجٹ اور انتظامی ڈھانچے ہی سماجی تحفظ میں انقلاب لانے کے لیے کافی نہیں ہوتے جب تک کہ آپ نظام کو ٹھیک کریں۔ اور اس مد میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ملک گیر سروے اس وقت ہو رہا ہے تاکہ مستحقین کی ٹھیک طرح سے اور ایک شفاف طریقے سے نشاندہی ہو، اور اس ایکسرسائز میں، اس عمل میں ہم صرف سروے کی جو انفارمیشن ہے اس کو نہیں، خالی اسی کو نہیں لیں گے، بٹ جیسے کہ آج کل نئی سائنس ہے بگ ڈیٹا انالیٹکس، اس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو مختلف ڈیٹا بیسز سے بھی میچ کریں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اگر کوئی مستحق مارکٹ ہے تو کیا اس نے پچھلے ماہ گاڑی تو نہیں خرید لی، کیا پچھلے ماہ اس نے لندن کی ٹرپ تو نہیں کیا، کیونکہ آج کل کے نظام میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔
تو پہلے تو یہ کہ سروے اور سروے سے متعلق جو تمام چیزیں ہیں تاکہ مستحقین تک پہنچا جائے، اور انشاءاللہ اگلے سال اس سروے کی تمام ڈیٹیلز اور اس تمام ایکسرسائز کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ جائیں گی، جس کے تحت پھر رقم کی ترسیل ہوا کرے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو بسپ ادارہ ہے وہ آج کل ایک بہت ہی مربوط اصلاح کے عمل سے گزر رہا ہے۔ ہم نے بسپ میں تمام ثوابدیدی اختیارات کو ختم کر دیا ہے، ڈیپوٹیشنز کے حوالے سے، ڈیلی ویجرز کے حوالے سے، پروکیورمنٹس اور ٹھیکوں کے حوالے سے، تاکہ اس نظام میں پوری طرح سے شفافیت آئے۔ ہم نے 2 جنوری 2019 سے جو بسپ کی رقم کی ترسیل کا نظام ہے اس میں ریفارم لانے کے جو تمام انتظامات ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال اکتوبر میں ایک نیا نظام، رقم کی ترسیل کا ایک نیا نظام نافذ ہو جائے گا۔ اس ضمن میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ فیک ایس ایم ایس، یعنی کہ بسپ سے متعلق جعلی انعامی ایس ایم ایس کی جو اسکیمیں چلتی آ رہی ہیں ان کے خلاف بہت سخت کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ سینکڑوں ایس ایم ایسز ہم نے بند کرائی ہیں۔ جو گروہ اس کام میں ملوث ہیں ان میں سے بہت سو کو سزائیں ہوئی ہیں، اور یہ اس پر کریک ڈاؤن کا عمل انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس مد میں کیونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے نظام کو ٹھیک کرنے کے سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈویژن آف سوشل پروٹیکشن اینڈ پاورٹی ایلیویشن وہ پہلا حکومتی نظام کا ڈویژن ہے، ڈویژن اور منسٹری ہے، جس نے ایک گورننس سے متعلق سینئر آفیشل کو تعینات کیا ہے، اور یہ تعیناتی فرائیڈے کو جمعے کے دن پچھلے جمعے اس کی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، تاکہ جو ذیلی ادارے اس ڈویژن کے ساتھ منسلک ہیں ان میں شفافیت کا نظام، گورننس سے متعلق شفافیت کا نظام رائج ہو، اور جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ خواتین و حضرات، اب تک میں نے آپ کو دوسرے ستون کے مد میں بجٹ پہ بات کی، انتظامی ڈھانچے پہ بات کی، اور کچھ سسٹم کو ٹھیک کرنے سے متعلق جو پالیسیاں ابھی تک لی گئی ہیں اس پہ بات کی ہے۔ اب میں آتی ہوں پروگرامز پہ۔ جیسے کہ آپ سب نے 27 مارچ کو سنا ہوگا، وزیر اعظم پاکستان نے 2 نئے پروگرامز کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا، ایک کفالت اور دوسرا تحفظ۔ کفالت کے ذریعے 70 لاکھ خواتین کو نہ صرف سے ماہی وظیفہ دیا جائے گا مگر ان کے بچت بینک اکاؤنٹس بھی کھولے جائیں گے، اور اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹوں کے علاوہ ہم اس پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک نئی موبائل فون ہینڈ سیٹ پالیسی کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کے ہاتھ میں موبائل فونز دے سکتے ہیں، کیونکہ جب بینک اکاؤنٹ اور موبائل فون کسی غریب خاتون کے ہاتھ میں آتا ہے یا کسی غریب گھرانے میں آتا ہے تو ان کی معاشی خود مختاری کے بہت سے راستے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، اور وہ ان اصلاحات سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے جس کا ذکر میں تیسرے ستون کی مد میں کروں گی، اور جس کو سولوشنز انوویشن پالیسی کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ٹرانسفارمیشن ہوگی 70 لاکھ گھروں، غریب ترین گھروں کی زندگیوں میں، اور جیسا کہ آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے ایک غریب گھرانے میں موبائل فون اور بینک اکاؤنٹ دینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں معاون خصوصی برائے سماجی بہبود ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی پریس کانفرنس جاری ہے۔